جب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹرز کی، یقیناً ان کا درجہ ایک مسیحا جیسے، جب آپ تکلیف میں ہوں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوں یا آپ کی کوئی ہیلتھ کنڈیشن مینجمنٹ مانگتی ہے تو یقیناً آپ کا ڈاکٹر آپ کا مسیحا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں پاکستانی ڈاکٹرز کی ایک خاص ریپیوٹ ہے، دے کنسیڈر ٹو بی دا بیسٹ ان دیئر چوزن اسپیشلائزیشنز، اور خاص طور پہ اگر میں نارتھ امریکہ کی بات کروں تو وہاں پہ پاکستانی ڈاکٹرز اینڈ فزیشنز کی ایک روبسٹ نیٹ ورک موجود ہے۔ اس کو ہم جانتے ہیں ایز دی ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکہ، کامنلی نون ایز اپنا، اور آج کل ان کی ونٹر میٹنگز ہو رہی تھی پاکستان میں، اور اسی سلسلے میں ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ یہاں پہ موجود تھی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے، ایک اسپیشل کانورزیشن ہوگی ود دا پریزیڈنٹ آف اپنا 2024۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آصف محی الدین۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آصف فار میکنگ ٹائم فار us. And as I look at it, اپنا happens to be one of the foremost networks of its kind. خاص طور پہ اگر بات کی جائے کہ 5,000 سے زیادہ آپ کے ممبرز ہیں، المنائی آف پاکستانز موسٹ ریپیوٹڈ میڈیکل سکولز وہاں پہ موجود ہیں، جس میں ڈاؤ میڈیکل شامل ہے، سندھ میڈیکل، کنگ ایڈورڈز، اور اس سے فارغ التحصیل ہونے والے ڈاکٹرز جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں مگر بالخصوص نارتھ امریکہ میں پریکٹس کر رہے ہیں، ان کو ساتھ آپ نے جوڑے رکھا ہے۔ اچھا، اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بے شک آپ دنیا میں کہیں پہ بھی رہیں، as an overseas Pakistani, you always feel connected. How do these doctors feel when they are living the best life, they're doing a very good practice in America? ان کے کیا کنیکشنز ہیں پاکستان کے ساتھ and what is their opinion about the country? اوپینین کا تو نہ پوچھیں کیونکہ مجھے واپس بھی جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ we are very پاکستان سے ہماری ساری جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہم بہت فکر مند ہوتے ہیں پاکستان کے لیے، اور سارا وقت ہماری جو انرجی ہوتی ہے وہ پاکستان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ ہم کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ہاؤ کین وی گیو بیک ٹو اوور کنٹری، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے فلانتھروپی کام کریں، اور ہم ملینز آف ڈالرز جمع کرتے ہیں اس سلسلے میں، اور کبھی بھی کوئی بھی آفت آتی ہے پاکستان میں سب سے آگے ہم ہوتے ہیں۔ ہماری ایک نہ صرف ہماری ایسوسیشن کے چیپٹرز ہیں، الومنائز ہیں، بلکہ ہماری کمیٹیز ہیں۔ ایک کمیٹی ہے جس کا میڈیکل کارپس کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہ جو ہے فیلڈ میں جا کے کام کرتے ہیں، کیمپس لگاتے ہیں، تو سب سے پہلے جب کوئی آفت آتی ہے پاکستان میں تو ہم سب سے آگے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ناٹ جسٹ کرائسس اینڈ چیلنجز، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ جب بڑے میڈیکل انیشیٹیوز لیے جاتے ہیں، چاہے آپ بہترین کارڈیو فیسلٹیز سیٹ اپ کرنے کی بات کر رہے ہوں یا پھر آپ ایک کینسر ہسپتال بنا رہے ہوں، تو یہی پاکستانی اوورسیز ڈاکٹرز دے ٹرائی ٹو کنٹریبیوٹ ان ٹرمز آف دیئر ایکسپرٹیز فار سیٹنگ سچ انسٹیٹیوشنز اپ۔ بالکل، ہم نہ صرف کرائسس میں کام کرتے ہیں، ہم ریگولرلی بھی کام کرتے ہیں۔ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اس حساب سے، ایک میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ اینڈ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، اس کے تھرو ہم ڈپلوما کورسز کرواتے ہیں۔ جیسے ہم نے ایک فیلوشپ پروگرام شروع کیا ہوا ہے جو کہ اسٹروک فیلوشپ ہے، ہم نیورولوجسٹ کو اس کے ان کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو اسٹروک میں فالج جس کو کہتے ہیں اس میں جو کام آتی ہے وہ ہم یہاں پہ ہم ان کو ٹیچ کرتے ہیں، لوکل نیورولوجسٹ وغیرہ کو۔ بہت روبسٹ پروگرام ہے۔ اس طرح ہم نہ صرف پیسوں کی بلکہ ٹرانسفر آف نالج اینڈ ٹیکنالوجی کی بھی بات کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر آصف، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے there are number of پاکستانی میڈیکل گریجویٹس who seek opportunities world over، تو بیچ میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ابہام موجود ہے، ایک تو the number of years that somebody spends to become a doctor in Pakistan is lesser than that in the world۔ کیا یہ چیز کسی طرح سے ان کے لیے ایک چیلنج یا ایک ہرڈل بنتی ہے when they want to go and practice in America؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اپنا نے ایک کام کیا تھا 1992 میں، جس کے بعد سے ہماری ڈگری اگر ہم وہ ایگزام پاس کر لیں جو FMGMs ہیں تو ہماری ڈگری ان کے برابر ہو جاتی ہے، ہم بھی MD کہلاتے ہیں۔ صحیح۔ تو وی ڈونٹ فیس چیلنجز ان دیٹ ریگارڈ۔ ہمیں چیلنجز ہوتی ہیں جب ہم انٹری لیتے ہیں اس سسٹم میں، کیونکہ ہمارا سسٹم بالکل ڈفرینٹ ہے۔ آپ اگر سول ہاسپٹل میں فار ایگزامپل آپ ہاؤس جاب کر کے جاتے ہو، امریکہ میں قدم رکھتے ہو تو ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ دنیا ہوتی ہے۔ تو جب بچے یہاں سے گریجویٹ کر کے جاتے ہیں تو ان کو وہ پرابلم ہوتی ہیں، اور ہم اس
سلسلے میں ان کی مدد بہت کرتے ہیں. ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو انگیج رکھتے ہیں کہ جی ان کو ویزے کی پرابلم ہو رہی ہے, آپ پلیز ان سے ہیلپ کریں ویزے میں. ہم نے کئی کیسز سالو کیے ہیں بچوں کے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس بچے کو ہم کس طرح سے جب وہ انٹر ہوتا ہے امریکن سسٹم میں, اس کی جو بھی مشکلات ہوتی ہیں ہم اس کو کیسے کم کریں. ہم ان کو ٹیچ کرتے ہیں کہ جی انٹرویو کیسے دینا ہے. آپ کے جو ہے نا ان سے ہم ماک کویشچننگ کرتے ہیں کہ جی آپ کس طرح سے انٹرویو میں بات کریں گے, کیسے اپنی اسکلز شو کرو گے. لیڈرشپ کوالٹی کلٹیویٹ کرتے ہیں ہم ان میں. ہم ان کو پیسے دیتے ہیں اسکالرشپ ٹائپ کے کہ جی آپ یہاں آئیں گے تو بڑی مشکل ہوتی ہے, روپیز اینڈ ڈالرز میں کافی بڑا شوق ہوتا ہے. ڈاکٹر آصف, یہ تو ہم نے پاکستانی ڈاکٹرز کی بات کی, آپ اوور آل بتائیں, کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ دنیا کے ہر ملک میں اس وقت ڈاکٹرز, فزیشنز, پیرامیڈکس اینڈ نرسز, دے آر اوور برڈنڈ, اوور اسٹریچڈ اینڈ دے ہیو اے نمبر آف پرابلمس. یعنی ہم اپنے پروگرام میں اکثر ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کے ریپرزینٹیوز کو بلاتے ہیں. دے فیل کہ دے لائیولیہڈز آر ایٹ اسٹیک. یہاں کے مسائل بہت مختلف ہیں, جیسے کہ آپ کو ادراک ہوگا کہ ہمارے یہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ فیملیز اکثر ڈاکٹرز کو باقاعدہ فزیکلی یا وربلی ابیوز کرتی ہیں. پلیز ٹیل می کہ واٹ از دا سچویشن لائک ان نارتھ امریکہ. میں ان پرٹیکولر بات کرنا چاہوں گی کینیڈا کی, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم بھی از ایکسٹریملی اوور برڈنڈ. امریکہ ہیز اٹس اون سیٹ آف پرابلمس. پیپل سے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, انشورنس نہیں ہے, تو یو گیٹ نو ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر. پلیز ٹیل اس اے لٹل اباؤٹ دیٹ. دیکھیں, اگر آپ کے پاس انشورنس نہیں ہو تو آپ کو مشکلات تو آئیں گی, لیکن آپ اگر کسی ایمرجنسی روم میں آپ انٹر ہوتے ہو ایز اے پیشنٹ, وہ اب کبھی آپ کو ریفیوز نہیں کر سکتے. صحیح. تو اگر آپ کو جو ہے نا انشورنس نہیں ہے اور آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو فار ایگزامپل, تو ایسے نہیں ہوتا کہ ہم ان کو کہتے ہیں جی ہمارے پاس بستر نہیں ہے, آپ کہیں اور جائیں. ہم وہاں پہ ایسی سچویشن میں بہت آتی ہیں, لیکن ان کو کیئر برابر ملتی ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ کینیڈا؟ وہاں پہ کینیڈا میں جو ہے سسٹم تھوڑا سوشلائز میڈیسن کا ہے. تو پرابلم ہوتی ہے جب آپ کوئی الیکٹیو سرجری کے لیے, ہرنیا کے لیے جا رہے تو 6 مہینے آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن ایمرجنسی پھر بھی کورڈ ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے. جی, برڈن ہر جگہ ہے, خاص طور پہ کووڈ کے بعد دنیا چینج ہو چکی ہے, تو ہمیں کافی چیلنجز آئی ہیں. اور ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا ہے کہ انفلیشن کے باوجود میڈیکیئر جو سسٹم ہے امریکہ کا, وہ کٹ کرتا جا رہا ہے ہماری کمپنسیشنز کو. تو یہ ایک اکنامک چیلنج ہم بھی فیس کر رہے ہیں. اچھا, یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, کیونکہ عام تاثر یہ ہے, اور خاص طور پہ جب میں اپنے دوستوں سے بات کرتی ہوں ہو آر پریکٹسنگ فزیشنز ان UK, وہ کہتے ہیں جی امریکہ میں تو ڈاکٹرز کی چاندی ہے, دے ارن اے لاٹ, ان کا ایک لائف سٹائل بھی بڑا زبردست ہے, ان کی سیونگس بھی ہوتی ہیں, ان کا لائف سٹائل ذرا بڑا گلیمرس ہے. تو یہ امپریشن درست ہے کہ نارتھ امریکہ میں اگر آپ سکسیزفل پریکٹس ہو آپ کی, تو یس آپ کی چاندی تو ہے کمپیئرڈ ٹو ادر کنٹریز ان دا ورلڈ. لیکن ہمارے اوور ہیڈز بھی بہت ہیں. اب پاکستان میں کوئی ایک ڈاکٹر ہو, اگر اس نے ہاسپٹل کھولا ہوا تو اس کی چاندی ہے. اگر پاکستان میں کسی کی سکسیزفل پریکٹس ہو تو وہ بھی چاندی ہے. کیوں کہ ان کا اوور ہیڈ نہیں ہے, نہ ان کو میڈیکل میل پریکٹس خریدنی ہے, نہ ان کے جو ہے نا اتنے امپلائیز ہیں. جیسے میری پریکٹس میں کئی امپلائیز ہونے ہوتے ہیں, کیونکہ سسٹم امریکہ کا بھی ڈیفیکلٹ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مریض آیا یہاں پہ جس طرح آتے ہیں کیش پے ہوتا ہے سارا. وہاں پہ یو ہیو ٹو گو تھرو دی انشورنس سسٹم. آپ کو مریض آپ نے دیکھا تو دیر از اے لاٹ آف اسٹیپس کہ آپ نے فرنٹ ڈیسک پہ بھی رکھنا ہے لڑکی, آپ نے بیک اینڈ پہ بھی لوگ رکھنے ہیں. تو اس کے بعد آپ بلنگ کرتے ہو, وہ بل جاتا ہے میڈیکیئر یا کوئی بھی آپ کی انشورنس کمپنی کو, آپ کی کمپنسیشن آتی ہے کوئی مہینے 2 مہینے بعد, تو وہ کٹ ہوتی جاتی ہے. تو یس اٹ از ایسا کیش پے والا سسٹم نہیں ہے جو یہاں ہے. تو چاندی تو یہاں پہ بھی لوگ ان کی ہے. اگر آپ ڈاکٹر آصف مجھے بتائیے گا, دیر از اے بگ رائپ ڈبیٹ اراؤنڈ دا ورلڈ, اور خاص طور پہ کووڈ کے بعد اس نے زیادہ طول پکڑا ہے, وین پیپل ہیو ڈمینشنگ ٹرسٹ ان دا بگ فارما اینڈ آلسو FDA. یعنی پاکستان میں تو بڑی یہ کھلے عام بات ہوتی ہے کہ کئی FDA approved drugs are probably not suitable and they have their own side effects, یا اس کے dangers ہو سکتے ہیں ہیومن کنزمپشن کے لیے.
لیکن FDA اپروو ان کو کر دیتا ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ایکچولی آپ حیران ہوں گی کہ FDA بہت ریجڈ ہے اور بہت لیٹ اپروو کرتا ہے. کئی میڈیسنس یورپ میں 10 سال پہلے اپروو ہو چکی ہوتی. تو یورپین سسٹم از مور لینینٹ دین FDA. FDA میں بہت رولز اینڈ ریگولیشنز اور بڑی باریکی سے دیکھا جاتا ہے ہر ڈرگ کو. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپروو کر دیتے ہیں میڈیسن کو کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا ہمارے پاس. تو ہمیں وہ ڈرگ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ اپروو کرتے ہیں, بعد میں پتہ لگتا ہے جی کہ بلیک باکس وارننگ آ گئی اور یہ ہو گیا. لیکن آپ یورپ کے سسٹم سے کمپیئر کریں تو FDA بہت کنزرویٹو ہے اس معاملے میں. اچھا, فار الیکٹیو سرجریز اب ایک ٹرینڈ پوری دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے میڈیکل ٹورزم کا, جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں برازیل یا ساؤتھ امریکہ از ان دا فور فرنٹ, ٹرکی از ان دا فور فرنٹ, ایون انڈیا فار دیٹ میٹر. ہاؤ ڈو یو سی اٹ ایز اے فزیشین؟ آئی مین ایستھیٹکس کے حوالے سے ٹرکی کافی آگے ہے, ہیئر ٹرانسپلانٹ وغیرہ کے حساب سے. اسی طرح جو ہے برازیل وغیرہ میں بھی ایستھیٹکس کے حساب سے میڈیکل ٹورزم از ویری ابنڈنٹ. دبئی میں بھی یہ چیزیں ہونے لگی ہیں, انڈیا میں بھی ہوتی آ رہی ہے. لیکن انڈیا از آلسو نون فار آرگن ٹرانسپلانٹس اینڈ کارڈیو اینڈ ادر کمپلیکیٹڈ سرجریز. بالکل, پاکستان کو بھی یہ ماڈل فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, حالات بہتر ہوں تو لوگ آئیں بھی. اور اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو ہمارا سیفٹی سے ریلیٹڈ پاکستان کا جو گلوبل امپریشن ہے, دیٹس ون ہرڈل, لیکن اس کے علاوہ جب ہم فیسلٹیز کو دیکھتے ہیں مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے یہ پاکستانیوں کے لیے ناکافی ہے. ہاؤ ول وی انٹرٹین دا ورلڈ اف دے وانٹ ٹو کم ٹو پاکستان؟ یس, بٹ آپ کی جو میڈیکل ٹورزم ہے ایک نیچ ہے, ایک چھوٹی سی ایک سیف سسٹم ہے جو کہ بہت پروموٹ کر سکتے ہیں آپ پاکستان میں. آپ کے پاس ہے اس طرح کے ادارے جو کہ پروموٹ کر سکتے ہیں. انڈس لے لیں, اتنا بڑا انہوں نے وہ کھڑا کر دیا ہاسپٹل. اس طرح کے بہت سارے سسٹمز ہیں. ہاں, اوور برڈنڈ ہے کیونکہ آپ کی پاپولیشن اتنی گروتھ ہے اور آپ کے پاس نیڈ اتنی ہے فار بیسک کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کہ انفیکشن ہو رہے ہیں تھنگس. تو میڈیکل ٹورزم تو بعد میں آتا ہے جب یہ ساری نیڈز پوری ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس نے, یہ تمام پروسیجرز نے بہت ترقی کی ہے, لیکن دوسری طرف ڈاکٹر آصف, if I look at the world right now, all cause mortality is at the highest all around the world. Why do you think that is happening? Well, بیماری ایوالو کرتی ہے, ہر نئی شکل میں بیماری آتی ہیں. جتنی میڈیسن ایڈوانس ہوتی جائے گی ڈائگنوسس بھی اتنے زیادہ ہوں گے. پہلے ایک سمپل میں بات کر رہا ہوں, میں گیسٹرونٹرالوجسٹ ہوں. I'm going to talk about GI related. کولون کینسر بہت کم پکڑائی میں آتا تھا, لوگ مر جاتے تھے. اب ہم نے اسکریننگ شروع کی ہے کولون کینسر کی, تو کئی کیسز ڈیٹیکٹ ہونے لگے ہیں. اب اسی طرح ہمارے پاس چیلنج آ گئے ہیں کہ جی 30 سال کے لوگوں کو کولون کینسر ہونے لگا. تو بیماریاں تو ایوالو ہوتی جائیں گی, مورٹیلٹی تو بڑھتی رہے گی. لائف سٹائل ریلیٹڈ, کیونکہ پاکستان میں جیسے کہتے ہیں up to 5 million people live with undiagnosed diabetes and hepatitis and what not. بالکل, ہیپ سی ریمپنٹ ہے, ٹیکے لگتے تھے, ایک کے دوسرے وہی سرنج یوز ہوتی تھی. تو یہ ساری چیزیں چیلنجز تو آتی جائیں گی. پاپولیشن بڑھے گی ورلڈ کی تو ڈیزیز بھی ایوالو ہوں گی. دیکھیں کووڈ کہیں سے آ گیا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایسی اور بھی بیماریاں آئیں گی کووڈ کے. A lot of countries and societies may seem to be making and closing the loop, going back to their simplistic ancient wisdom, traditional ways. انڈیا میں بات کریں تو آیوروید کی بات کی جاتی ہے. جاپنیز یا چائنیز جو بھی ان کا ایک اینشنٹ سسٹم ہے اس پہ بھی وہ لوگ ریورٹ بیک کر رہے ہیں. Do you see that to be the prevalent trend moving forward? Yeah, I mean natural medicine is a phenomena. پہلے تو لوگ یہ اینٹی بایوٹک سے پہلے ایسے ہی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی. تو یس, ان مینی کیسز نیچرل میڈیسن, نیچروپیتھی از a good branch and we should incorporate it in allopathic medicine. Last question, Dr. Asif, what would be your message to aspiring and upcoming doctors and physicians in the country? کئی دفعہ ایک احساس محرومی ہوتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس بہترین اپرچونیٹیز نہیں ہیں, but what would be your message to them? میں یہی کہوں گا کہ آپ مایوس نہ ہوں, محنت کریں, گیو اپ نہ کریں. ہم نے بھی گیو اپ نہیں کیا. ہم نے جب شروع کیا تھا, ہم نے جب میڈیسن کی تھی, کوئی سپورٹ سسٹم نہیں تھا. اب تو آپ کے پاس اپنا کا اتنا بڑا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے.
ہم آپ کو ہر طرح سے ہیلپ کرتے ہیں. ہم برین ڈرین نہیں کر رہے بلکہ مایوسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بالکل یعنی وہ جو انیشل آپ کی اسٹرگل ہے اس فیز کو اگر آسان بنا دیا جائے تو یو کین کنزرو اے لاٹ آف انرجی, یو کین بیکم پراسپرس مچ فاسٹر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آصف موجود ہونے کے لیے. یو کین ریچ ہم تھرو ہز ویب سائٹ. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہی از آلسو دا پریزیڈنٹ آف دا ڈاؤ گریجویٹس آف نارتھ امریکہ. تو اگر آپ اسی الما میٹر سے بلانگ کرتے ہیں یا آپ کی کوئی کوئریز ہیں سو پلیز ڈائریکٹ اٹ ٹو اپنا. تھینک یو ویری مچ ونس اگین ڈاکٹر آصف فار بینگ ہیئر.